الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اے ایمان والو توبہ کرو ایسی توبہ جس کے بعد گناہ کا تصور بھی نہ ہو. امید ہے کہ تمہارا رب
تمہاری برائیوں کو بدل دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں اور باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ہیں اور ایمان لا کر ساتھ رہے تو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے اس نور کو مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے، بلا شبہ ہر چیز پر تو ہی قدرت اور اختیار رکھنے والا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کی نعمتوں اور احسانات میں سے سب سے بڑی نعمت اور اس کا فضل اس امت کے لیے یہ ہے کہ اس کو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور یہ آخری امت ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نظام کو پلٹ دے گا اور ایک نئی دنیا کا آغاز کر دے گا۔ اور اس آخری امت ہونے کی وجہ سے دین کا وہ سلسلہ جو پہلے انسان سے اور پہلے نبی سے اللہ نے شروع کیا تھا، وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ کامل اور اکمل شکل کے اندر پورے کا پورا دین وہ اب ہمارے پاس موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کو نعمت میں نہیں کہہ رہا، خود خدا کہہ رہا ہے کہ تکمیل دین کے ذریعے میں نے اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے، اور اس کے بدلہ میں ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے جس دین کو میں نے پسند کیا ہے اس کا نام اسلام ہی ہے، اس کا نام یہودیت، عیسائیت یا محمدیت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص عیسیٰ اور موسیٰ کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اپنے آپ کو منسوب کر کے اس دین کو وہ نام دے دے تو یہ بات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں درست معلوم نہیں ہوتی۔ ہم محمدی نہیں ہیں، ہم مسلم۔ اس دین کے حوالہ سے بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین آسمان سے اترا ہے، بذریعہ وحی قلب رسول پر نازل ہوا ہے، اور وہاں سے پھر امت کے ایک ایک فرد تک پہنچا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آخری دنوں میں پوری دنیا کے سامنے حاضرین کی موجودگی میں مختلف علاقہ سے آئے ہوئے لوگوں کے سامنے جو چیز کھول کر بیان کی اور شہادت کے طور پر ان کی گواہی لی تھی، وہ اسی دین کی تکمیل اور اس کا فریضہ تھا جس کی انجام دہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا
اور جب انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو فرمایا میں نے وہ فریضہ ادا کر دیا ہے، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، اب وہ لوگ جو اس وقت موجود نہیں ہیں آئندہ آئیں گے ان تک اس بات کو پہنچانا ان حاضرین کی ذمہ داری ہے جو میری بات سن رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول نے وہ ذمہ داری ڈالی تھی ایک ایسی جماعت پر جو براہ راست مخاطب تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، وہ جماعت تھی جس کو اصحاب رسول کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ان کے فضائل اور مناقب، وہ لوگ جن کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کی رائے ان کے متعلق کیا ہے، صحیح علمی دلائل کی روشنی کے اندر، صحیح کتب کے اندر ان کا کیا تعارف کروایا گیا ہے، یہ چند چیزیں میں نے پچھلے 2 خطبات میں عرض کر دی ہیں، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ پختہ تر کیا جائے کہ کوئی بھی شخص اگر معزز اور محترم ہوتا ہے تو اس کا سبب اور وجہ اس دین سے نسبت اور تعلق کی ہے۔ یعنی اگر اس دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس اللہ کو نہیں مانتا، اس نبی کے ساتھ اس کی مائیت اور مصاحبت جو ہے وہ ایمان والی نہیں ہے، ایمان کے بغیر وہ اپنے آپ کو کتنا بھی محب رسول کہتا رہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایمان کی حالت میں ساتھ رہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک سورہ تحریم کی یہ آیت جو اس وقت میں نے پڑھی ہے، اس میں مائیت کے اعتبار سے سب سے پہلا ساتھ جن لوگوں کو نصیب ہوا ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان کی حالت میں جہاں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا، وہ قیامت اور حشر کے دن جہاں مشکل گھڑیاں آئیں گی اور فیصلے سنائے جائیں گے، سب سے محترم اور معزز اگر کوئی شخص ہوگا اور پوری دنیا کی نگاہیں جس کے ساتھ جس پر لگی ہوئی ہوں گی، اس شخصیت کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر جو لوگ ایمان کی حالت میں اس کے ساتھ ہوں گے، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا بلکہ ان کو بھی معزز بنا دے گا، عزت افزائی ہوگی ان کی۔ اس لیے کہ اسی دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے نام لے لے کر کہا تھا، عشرۃ مبشرۃ المبشرین بالجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سعید ابن زید فی الجنہ۔ یعنی کوئی ایک نہیں ہے، نام لے لے کر اجتماعی مائیت کے ساتھ ساتھ ان کے جنتی ہونے کے تذکرے جو قرآن مجید میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کے اندر نام لے لے کر کہا کہ جہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عزت اور وہ اس کرسی پر بیٹھا ہوں گا، اس مقام محمود پر ہوں گا، وہاں میرے ساتھ جو ہے وہ میرے اوپر ایمان لانے والے میرے اصحاب بھی موجود ہوں گے۔ والذین معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، وہاں تاریکیاں چھٹ جائیں گی اور نور ہی نور ہوگا۔ اللہ رب العزت سے اس وقت وہ کہیں گے کہ یا اللہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو آج اس کمی کو پورا کر دے، اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تمام تر اختیارات کا تو اکیلا ہی مالک ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معیت اور مصاحبت و رفاقت جو اس جماعت کو حاصل ہوئی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ جس طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے پیش کی تھی کہ تمام جہانوں کے انسانوں میں حضور کی جماعت کا انتخاب خود اللہ تعالیٰ نے کیا، اس لیے کہ یہ دین جو تکمیل اور کاملیت تک پہنچ چکا ہے، اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام جن لوگوں کے ذمے تھا، اس میں سب سے پہلی صف کے اندر جو لوگ کھڑے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور آپ کے ساتھی۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ یہی جماعت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی،
اسی پر تہمتیں لگنا شروع ہو گئی، اسی پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو آدم سے شروع ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تھا آگے نہیں بڑھ سکا، ختم ہو گیا ہے، دفن ہو گیا ہے خدا نخواستہ۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، ہدایت کے یہ مینارہ نور ثابت ہوئے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انہوں نے اپنی جانوں سے عزیز جس چیز کو سمجھا وہ اس دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کی ذمہ داری تھی۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری تاریخ کے اندر سب سے بڑے عادل اور منصف مزاج لوگ ہیں۔ یہ لفظ میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں، عدل و انصاف کا مطلب صرف فیصلے کرنا نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسی خوبی پائی جائے جس کی وجہ سے اس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ بندہ عادل ہے۔ انہا ملکۃ صفۃ راسخۃ تحمل صاحبها علی ملازمۃ التقوی والمروءہ، یہ تعریف کرتے ہیں کہ جب رفاقت مصاحبت کا ذکر ہوتا ہے اور پھر کہتے ہیں یہ فلاں بندہ جو ہے وہ عدل پر ہے، عادل شخص ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک ایسی خوبی موجود ہے اور اتنی راسخ اور مضبوط ہے کہ جس کی وجہ سے ہر وہ کام جو اللہ سے ڈرنے کا ہے، امتثال اوامر کا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کی تعمیل کا ہے، اور پھر منہیات سے بچنے کا ہے، یعنی اطاعت میں اور نافرمانی میں جو حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے کہ امتثال اوامر، جب بھی کوئی کام کر گزرنے کا وقت ہو تو سب سے پہلے اس میں آگے بڑھ کر اگر کسی جماعت نے کام کیا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، تو وہ لوگ تھے جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، خواہ وہ مہاجروں میں سے ہو یا انصار میں، اور ہر وہ بندہ جو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے وہ آگے بڑھ کر اس ایمان اور اسلام کو قبول کرے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی وہ جماعت ہے جس پر اللہ راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ پر راضی ہو گیا۔ تو عدالت کے اعتبار سے سب سے پہلے عادل، یعنی جن کی عدالت ثابت شدہ ہے اور ثابت کرنا پڑے گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ اگر ان کی عدالت پر شک پیدا ہو جائے تو پھر ہمارا دین محفوظ نہیں رہتا۔ یہ دو ٹوک بات ہے اور صاف معاملہ ہے۔ جناب ابو زرع رازی نے کہا تھا، بلکہ اس سے پہلے امام احمد ابن حنبل نے بھی کہا، وہ کہتے ہیں اذا رأيت رجلا يذكر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتهمه على الاسلام، اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی کے کسی صحابی کا ذکر کرتا ہے مگر برے طریقے سے کرتا ہے، کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، برا تعارف کرواتا ہے، مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ باتیں کہ جس کی وجہ سے ان کی شخصیت کے اندر بحثیت انسان نقص موجود تھا، یعنی وہ انسان تھے، وہ معصوم نہیں تھے، یہ بھی بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مگر اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جس طرح تقوی اور مروت کو ان پر لازم ٹھہرا دیا تھا، وہ کسی اور جماعت کے ساتھ اللہ نے سلوک نہیں کیا۔ اس لیے فرمایا امام احمد بن حنبل نے، جب بھی کسی بندے کو دیکھو کہ وہ کیڑے نکال رہا ہے اصحاب رسول میں سے کسی میں، فاتہمہ علی الاسلام، اصحاب رسول تو مینارہ نور ہے، وہ تو چمکتے ہوا سورج ہے، اس پر تھوکنے والا جو ہے اس کا تھوک اس کے منہ پر آئے گا، لہذا اصحاب میں سے کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بدبخت ہے جو ہے فاتہمہ علی الاسلام، اس کا اسلام مشکوک ہو گیا ہے، یہ تہمت اسلام اسی پر لگا دو، یہی کہہ دو کہ تو اپنے اسلام پر غور کر، فاتہمہ علی الاسلام۔ اور امام ابو زرع رازی نے اس کو بڑے واضح انداز میں عدالت کے حوالے سے ثابت کیا، اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، جب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی پر وہ تنقیص کر رہا ہے، کیڑے نکال رہا ہے، ان کی خوبیوں کی بجائے ان کے نقائص وہ لوگوں کے سامنے واضح کر رہا ہے جس سے ان کی شخصیت مجروح ہو رہی ہے، فاعلم ان، جان لو کہ اس کے دل کے اندر اسلام نہیں ہے، وہ زندیق اور بے دین ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ انہوں نے بڑی شاندار بیان کی، ان القرآن حق والرسول عندنا حق، اللہ کا قرآن بھی حق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا
अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान व सुन्ना। इस कुरान और सुन्नत को जिन्होंने हमारे पास पहुंचाया है, जो लेकर हम तक पहुंचे हैं, अद्दा इलैना सुन्नत वल कुरान अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये कुरान हमें किसने दिया है, किसने बताया, हमने ये सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अस्हाब रसूल थे। ये सुन्नत का वसी तर जखीरा, जिसकी वजह से कुरान की एक आयत की तशरीह और वजाहत जो है वो उसका हमें पता चलता है। ये कौन मुंतकिल करता रहा, वो कौन शख्स था जो बड़ी दूर से आया था, मिस्कीन था, मां उसकी मुशरिका थी, मगर जब हम जखीरा हदीस को देखते हैं तो ये विचारगी की जिंदगी गुजारने वाला शख्स मुहद्दिसीन में से और आइम्मा में से और असहाब में से अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस नजर आता है, जो सही बुखारी की रिवायत की रोशनी में खुद ही कहता है कि मैं भूख और प्यास की वजह से बाज दफा निडाल होकर मस्जिद नबवी के सहन में बेहोशी के आलम में जो है वो गिर जाता। बाज दफा असहाब वहां से गुजरते हुए कोई मेरे सर पर और कोई मेरी गर्दन पर वो टांग और पांव रखते हुए आगे गुजर जाता था, उन्हें पता नहीं चलता था कि नीचे भी कोई चीज है। ये हालत थी उस शख्स की, लेकिन उसने कहा लोग अपने कामों पर चले जाते थे, मैं लुजूम रसूल को साबित रखता, मैं कहता ये दुनिया और इसकी कमाई तो लोग कर रहे हैं, मगर आखिरत इस दीन की कमाई, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अगर मुझ जैसा फकीर नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा। वो कहते हैं मैं सुनता, मैं उस मजलिस से गैर हाजिर ना होता, कोशिश करता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशिस्त व बर्खास्त के अंदर हर वक्त हुजूर के साथ रहूं। वो शख्स कौन है जिसकी अहादीस सबसे ज्यादा मुसलमानों के हम जो है वो मरवी हैं और सबसे ज्यादा जो रिवायत करने वाला है उस शख्स का नाम है अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला। मेरे भाइयों, वो कहते हैं मैंने शिकायत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह मैं अपनी कमजोरी की वजह से बाद दफा चीजें भूल जाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उबसुत रिदाअक, अबू हुरैरा तुझे तो नहीं भूलना चाहिए। अपनी मौजूदगी में कहा अबू हुरैरा ये चादर जरा जमीन पर बिछा दो। वो कहते हैं मैंने चादर बिछा दी। दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने दुआ करना शुरू कर दी और फिर इस तरह गरफ़ भी यदैहि, दोनों हाथों के साथ अपने उठे हुए हाथ जो दुआ के लिए आपने उठाए हुए थे, इस तरह लप भर भर कर उस चादर पर उंडेलना शुरू कर दिया। इस तरह हुजूर ने कहा गरफ़ भी यदैहि, यानी ये जो है इस तरह मांग कर लेकर इस तरह बड़े हुए हाथ जो है वो चादर में जो है वो लपेट दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उंडेल दिए। इस तरह चुल्लू भर भर कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको दिए और फिर कहा जुम्महू, ए अबू हुरैरा अब इस चादर को उठा ले और अपने जिस्म के साथ लगा ले। वो कहते हैं ज़ममतुहू फमा नसीतु शैअन बअदहू, जब से मैंने वो चादर रसूल जिसको आपने दुआ के बाद इस तरह उंडेल कर मुझे इल्म दिया था, मैंने अपने जिस्म पर जो है उसको लगा लिया, उसके बाद अल्लाह की कसम मैंने कभी कोई एक चीज अल्लाह के रसूल की जो है वो फरामोश नहीं की, मुझे कभी भूल नहीं हुई, मुझे कभी निस्यान नहीं हुआ। यही शख्स जो 5000 से ज्यादा हदीसें रिवायत करता है, ये जो अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस कहलाता है, उसकी मेहनत है। उसने भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, जिसमें वो कहते हैं आले रसूल में एक जाफर इब्ने अबी तालिब थे जो हमारी भूख और प्यास को देखकर हमें घर ले जाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ये भी सही बुखारी में है, घर तो ले गए, अबू हुरैरा से कहा हो तुझे कुछ खिलाता हूं, लेकिन घर में जाफर इब्ने अबी तालिब के भी कोई चीज मौजूद नहीं थी सवाए एक कुप्पी के, एक बर्तन था जिसमें वो शहद और घी जो है वो रखा करते थे, मगर उस वक्त कुप्पी में ना घी था ना शहद था। अबू हुरैरा कहते हैं वही वो ले आए, मैंने कहा जाफर इब्ने अबी तालिब यही दे दो, और फिर उसी कुप्पी को अबू हुरैरा कहते हैं मैं मुंह नल से कुफी, मैं मुंह लगाकर जुबान के साथ चाट कर गुजारा करता रहा, चाटता था मैं उस कुप्पी को। मेरे भाइयों, ये है वो लोग, कदर करो इनकी, ये है वो असहाब रसूल जिनकी जिंदगियां इस तरह सही बुखारी के अंदर रिवायत हुई है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं था। इस दुनिया को छोड़ देना, इसकी परवाह न करना, अल्लाह के रसूल के दामन को पकड़े रखना।
تو یہ لوگ تھے. یہ تو صرف ایک صحابی کا تذکرہ ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں. یہ اصحاب صفہ کی جو مجلس ہے یہ تو بھری ہوئی ہے ان لوگوں سے. اس لیے میرے بھائیوں یہ جماعت جو ہے یہ ہماری عزت کے لائق ہے. ہم رہتی دنیا تک ان کو سلوٹ کرتے رہے لیکن ان کی محنتوں کا صلہ نہیں دے سکتے. اگر یہ نہ ہوتے ان کے اندر خیانت آ جاتی، اللہ کے رسول کی نہیں اللہ کی بات غلط ہو جاتی. اللہ کہتا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں نے اس دین کو محفوظ رکھنا ہے، قیامت تک رکھنا ہے، مگر اس کی حفاظت کے لیے جن لوگوں کو میں نے منتخب کیا ہے وہ انتخاب میرا ہے، انسانوں کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جن کا انتخاب کر لیتا ہے کسی کام کے لیے یہ اس کی خوش قسمتی ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے اصحاب، یہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی ہے. قرآن مجید کے اولی مخاطب کنتم خیر امت اخرجت للناس یہ آیت ہو، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا یہ قرآن کی یہ آیت ہو. بے شمار وہ آیتیں جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھیوں اور اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ وہ جماعت ہیں امتن وسطن جن کو میری امت وسط بنا دیا ہے. لتکونوا شہداء علی الناس. وہ یہی نہیں، پہلے آنے والی جو امتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اگر کسی نے گواہی دینی ہے تو اللہ کے رسول کے صحاب نے دینی، اس امت کے ایمان والوں نے دینی، ان کے پیچھے چلنے والوں نے دینی. لیکن اگر وہی جو ہے وہ مشکوک ہو گئے تو وہی ابو ذرا رازی کے کہنے کے مطابق جو ان کو مشکوک ٹھہراتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ یریدون ان یجرحوا شہودنا. یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مقدمہ کے گواہوں کو زخمی کر دیں. لیبطلوا الکتاب والسنہ تاکہ کتاب و سنت باطل ہو جائے. فالجرح بهم اولا وهم زنادقہ. ان بے دینوں کے بارے میں جرح کرنا زیادہ مناسب ہے، چاہے جائے کہ ہم قرآن و سنت کو باطل ٹھہرا دیں. اس لیے میرے بھائیوں عدالت صحابہ قرآن سے ثابت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہی خوبی ہے کہ اگر کوئی کام غلط ہو جاتا تھا تو فوراً رجوع کر لیتے تھے. اللہ کے رسول بھی، اللہ کے رسول کے ساتھی بھی. غزوہ بدر کا موقع ہے. ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا. کتنی تنبیہ ہے، کیا دنیا چاہتے ہو اور پھر دنیا کا مال لے کر ان کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ یہ جو کہتے ہوئے ہیں واللہ یرید الاخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم. آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم. اگر اللہ کا لکھا ہوا جو ہے وہ غالب نہ آ جاتا فیما اخذتم عذاب عظیم تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جانا تھا. لہذا پھر کیا کرو؟ پھر انہوں نے وہی کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ. بس تقوی کو اختیار کرو. ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا. کہیں وہ غزوہ تبوک کے اندر منافقین کے ساتھ کچھ لوگ اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے. غزوہ تبوک میں کچھ تو جان بوجھ کر نہ گئے، کچھ ویسے ہی انہوں نے جو ہے وہ سستی دکھا دی. مگر واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو سلوک کرنے کے لیے کہا، وہ لوگ جو ہیں اتنے عرصہ تک، جب 1 ماہ سے زیادہ عرصہ جو ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا، حقیقی بھائیوں کے پاس وہ جاتے تھے، حضرت کعب ان کے ساتھی، وہ ان سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ فرماتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. یہ بڑی دنیا کے اندر ان کے ساتھ کوئی انسان کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ زمین ان پر تنگ کر دی گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. مگر انہوں نے کہا اللہ کے ٹھکانے کے علاوہ، اللہ کے ملجا کے علاوہ ہمیں پناہ دینے والا کوئی نہیں ہے. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا. یہ آیتیں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ اور غلطی ہو گئی، انہوں نے فوراً رجوع کیا، فوراً اس راستے کو اختیار کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے حاتب ابن ابی بلتا نے اپنی اولاد کی حفاظت کی خاطر مسلمانوں کا راز فاش کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا. کچھ صحابہ کو بھیجا، راستے کے اندر روضہ خاک کے اندر وہ عورت موجود تھی جس کے پاس وہ راز موجود تھا، اس سے وہ راز وصول کر لیا گیا. وہ لمبا واقعہ ہے. اور پھر بعد میں آ کر پتا چلا کہ یہ راز افشا کرنے والا کوئی غیر نہیں، اللہ کے رسول کا صحابی حاتب بن ابی بلتا تھا. جب معاملے کی تحقیق کی گئی، تفتیش کے بعد پتا چلا
تو हातिब इब्न अबी बल्ता ने कहा, या रसूलल्लाह, हर एक का कोई ना कोई वास्ता और ताल्लुक है, मेरी औलाद का कोई वास्ता नहीं था, मैंने समझा इसके जरिए शायद वो मेरी औलाद की हिफाजत कर सकेंगे, मैंने उनकी हिमायत हासिल करना चाहिए, वरना ना तो इर्तिदाद था ना अल्लाह के रसूल की कोई अदावत थी, मेरे दिल के अंदर ईमान उसी तरह मौजूद है। तो उसके उस ईमान की हालत के बारे में किसी गैर ने नहीं, खुद अल्लाह के नबी ने कहा इसने गलती बहुत बड़ी की है, मगर जो ये ईमान की बात कर रहा है इसके दिल के अंदर कुफर मौजूद नहीं है, ये है मोमिन है, पक्का मोमिन है। और फिर साथ ही हजरत उमर ने जब कहा, जब पता चला कि हातिब बिन अबी बल्ता ने राज फाश किया, तो उन्होंने अपनी तबीयत और मजाज के मुताबिक कहा, या रसूलल्लाह, हुक्म दीजिए मैं मुनाफिक की गर्दन उठा दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअल्लाह तआला अला अहले बद्र, तुम्हें मालूम नहीं है अहले बदर के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया है, किसी दूसरे ने नहीं फरमाया, इअमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम। कोई हातिब बिन अबी बल्ता कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई इंसान है, उससे गलती जरूर हो गई है, मगर इसकी गलती के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही कह दिया है, ऐ नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जमात बदर में तेरे साथ जो है वो शामिल हुई है, मैंने उनके दिलों को टटोल लिया है, उनका इम्तिहान लेकर फैसला करता हूं कि सारी जिंदगी के अंदर वो जो भी अमल करते रहे, ग़ज़वा बदर में शिरकत की वजह से उनके गुनाह को गुनाह नहीं समझा जा सकता। इअमलू मा शिअ्तुम कद गफरतु लकुम, यानी वो जो भी कहें जो भी करें, अल्लाह फरमाता है मैंने अहले बदर को माफ कर दिया है। इसलिए हातिब बिन अबी बल्ता की इतनी गलती के बावजूद उनको माफ करने की वजह ग़ज़वा बदर में शिरकत थी, उनकी वो तौबा थी, उनके दिल की कैफियत थी। इसलिए जानबूझकर साहिब रसूल के बारे में कोई शकूक को शुबहात पैदा नहीं करने चाहिए, ज़हन में खुदा न खास्ता कोई ऐसी सोच नहीं लानी चाहिए, वरना तुम्हारा इस्लाम मुत्तहम हो जाएगा, तुम्हारा इस्लाम मशकूक हो जाएगा। अपने इस्लाम के बचाव और उसकी हिफाजत के लिए असहाब रसूल के बारे में जुबान खोलते हुए सोच लेना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं और किसके बारे में कह रहा हूं। ये बेशुमार सहाबा जो हैं वो खुद भी कहते हैं, असहाब अहले कूफा बाद दफा आते हैं और फिर वो आकर इसी तरह की बात करते थे, असहाब रसूल को बुरा भला कहना शुरू कर देते थे। ये हजरत ये अशरा मुबशरा में से एक शख्स, ये सहाबी रसूल सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी ने इसी तरह असहाब के बारे में जो है वो सख्त सुस्त अल्फाज कहना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, वल्लाही लमशहदुन शहिदहु असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहिदहु रजुलुम मिनकुम। ये एक मौका था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी ग़ज़वे और जंग के अंदर उनमें से कोई शख्स जो है वो शामिल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, अल्लाह के रसूल के साथ मिलकर ग़ज़वा और जंग करने वाला, काफिरों के मुकाबला में खड़े होने वाला, अफ़ज़लु मिन अमलिकुम, अल्लाह की कसम तुम सारी जिंदगी अमल करते रहो उससे बेहतर नहीं हो सकता। और फिर साथ ही मैं बोला, मेरा उम्र यूं, अगर तुम्हें नूह जैसी उम्र भी दे दी जाए, लेकिन वो शख्स जो अल्लाह के रसूल के साथ शामिल होकर किसी ग़ज़वे में शिरकत करता रहा और ईमान की हालत में करता रहा, उम्र नूह पाने वाला शख्स भी वो उसके मुकाबले, बल्कि फरमाया उनके घोड़ों और उनके ऊंटों से निकलने वाली जो गर्दो गुबार है, तुम में से कोई शख्स उसके बराबर नहीं हो सकता, चाहे कि उनके बराबर तुम अपने आप को समझने लगे। किसको बुरा भला कह रहे हो, किसकी तनकीस कर रहे हो? याद रखो, जो आदमी असहाब की तनकीस करेगा उसका इस्लाम शक में पड़ जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा और अंजाम उसका बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए अदालत सहाबा के बारे में हर किस्म के शकूक व शुबहात को दूर कर लीजिए। इस वक्त दुनिया के अंदर लोग जिस तरह एक सहाबी का नाम लेकर पूरी जमात को मतूब ठहरा रहे हैं और उनके बारे में गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनका अंजाम वो बहुत बुरा होने वाला है। मामला अल्लाह के सपुर्द करना चाहिए। ये वो जमात है जिनकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रही है, और फिर क़यामत तक उनका साथ देने वाली जो जमात इस दीन के फरीजे को आगे पहुंचाएगी, हक की बात पहुंचाएगी, अल्लाह ताला उनका साथी जो है वो बना रहेगा। अल्लाह ताला अदालत सहाबा के मसले को समझने की तौफीक नसीब फरमाए, उनकी अदालत पर हमें गवाह बनाकर दुनिया के अंदर भी खड़ा करे और क़यामत के दिन भी उनका साथ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।